جب اللہ نے انسان کو مال اور دولت دی ہے تو پہلا درجہ یہ ہے کہ وہ اس کے واجبات اور اس کے فرائض کو ادا کرے، اور اس سے بڑا درجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں واجبات اور فرائض سے زیادہ خرچ کرے۔ اور یہ بات بھی گزر چکی تھی تقریباً کہ کتنا زیادہ خرچ کرے، اللہ نے اس کو بھی پابند کر دیا ہے، کہ اتنا خرچ نہ کرے کہ پھر اپنے اخراجات کے لیے وہ دوسروں کا محتاج ہو جائے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرے لیکن ایک حساب اور کتاب سے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ آج سارا اللہ کے راستے میں خرچ کر دے اور کل خود بھیک مانگتا ہوا نظر آئے۔ یہ بات بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو صدقہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے فضائل جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار بیان فرمائے ہیں، اور صدقے کا جو اصل ثمرہ اور اصل انعام ہے وہ یہ ہے کہ صدقہ کرنے والا اپنے صدقے کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جائے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ کرنے والوں کو باب الصدقہ کے ذریعے سے اللہ رب العزت جنت میں داخل فرما دیں گے، ان کا ایک الگ سے دروازہ ہے۔ تو اصل ثمرہ اور نتیجہ تو یہ ہے کہ صدقے کی وجہ سے انسان جنت میں داخل ہو جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ صدقے کے دنیاوی اور جنت میں جانے سے پہلے جتنے مراحل ہیں، ہر مرحلے میں انسان کے لیے صدقہ فائدہ مند ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، داوو مرضاکم بصدقتی، اپنے مریضوں کا علاج صدقے کے ذریعے سے کرو۔ اپنے مریضوں کا علاج، اگر کوئی مرض ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی پریشانی ہے، پریشانی بھی ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی مرض ہے، تو فرمایا اللہ کے راستے میں خرچ کرو، صدقہ کرو۔ صدقے کی برکت کی وجہ سے اللہ اس بیماری کو دور فرما دیں گے۔ فرمایا جہاں پر ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، دوا کھاتے ہیں، آپریشن کرتے ہیں، یہ سب کرنا چاہیے اور کسی کو نہیں چھوڑنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور راستہ بھی ہے، اور وہ راستہ ہے صدقہ اور خیرات۔ جب انسان بیمار ہو جائے، کسی کے گھر میں بیماری آ جائے، کسی کی اولاد میں بیماری آ جائے، والدین بیمار ہو جائیں، انسان خود بیمار ہو جائے، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ یہ ہے کہ پھر اپنے مرض کا علاج صدقے کے ذریعے سے کرنا چاہیے، کہ صدقہ اور خیرات کرنے سے گھر سے وبائی امراض بھی دور ہو جاتے ہیں، اگر کوئی بیمار ہے اسے بھی صحت حاصل ہو جاتی ہے۔ ایک صدقے کا بڑا جو علماء نے ثمرہ اور بڑا فائدہ بیان کیا ہے، وہ یہ بیان فرمایا ہے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں، فرمایا کہ وہ بلا مصیبت، فرمایا بادروا بالصدقۃ، صدقہ دینے میں جلدی کرو۔ جب بھی تمہارے پاس مال ہو صدقہ اور خیرات کرتے رہو۔ کیوں کہ فرمایا فإن البلاء، کیونکہ مصیبتیں اور بلائیں صدقے کو کراس نہیں کر سکتی، صدقے کو پھلانگ نہیں سکتی۔ صدقے کرنے سے گویا کہ ایک رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے اور انسان دنیا میں مصیبتوں اور آزمائشوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔